کے سامعین کو یاسمین شمشاد کا آداب۔ آج میں آپ کی سماعتوں کے لیے ممتاز مفتی کا ایک مضمون لائی ہوں جس کا عنوان ہے قرآن حکیم۔ ممتاز مفتی اردو ادب کا ایک ممتاز نام ہے۔ ممتاز مفتی اپنے اوائل دور میں ایک لبرل اور مذہب سے بیگانہ دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی مشہور کتاب لبیک ہے جس پر انہیں خوب ساری تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پیدائش 11 ستمبر 1905 بٹالہ ہند میں ہوئی، وفات 27 اکتوبر 1995 اسلام آباد پاک میں ہوئی۔ میں ان کی آخری کتاب تلاش کا ایک مضمون آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، عنوان ہے قرآن حکیم۔ دوستوں، باپ بڑی ہی معصوم اور احمق مخلوق ہے۔ صاحبو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس نے سب سے زیادہ ظلم ڈھائے؟ ایک ساس اور دوسرے باپ نے۔ بے شک ماں محبت کا سرچشمہ ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا ہے، صرف میرا، کسی دوسرے شخص کو اسے اپنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ پھر جب بہو گھر میں آ جاتی ہے تو وہ بیٹے کو بہو کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ بہو کو اپنا حریف سمجھتی ہے، حسد یا جیلسی کا جذبہ جاگتا ہے اور وہ بہو پر بہانے چوری چھپے ہر ممکن ظلم ڈھاتی ہے اور بیٹے کی ازدواجی زندگی کو تباہ کر کر رکھ دیتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کبھی مساوات کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ بیٹا چاہے بالغ ہو جائے، باپ اسے فرد کی حیثیت نہیں دے گا، سمجھے گا کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کے ایک ناپاک چھیٹ سے پیدا ہوا ہے، بچہ ہے، ناتجربہ کار ہے، بے وقوف ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا خود کو باپ جیسا بنائے، باپ کے اصولوں پر چلے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بیٹا اپنے دور کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ہر بڑا نئے دور کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، نئی جنریشن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی باپ بیٹے کو برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیٹے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اپنے خیالات کی قربانی نہیں دے گا۔ آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ میری بیوی کے جذبہ احترام کی وجہ سے میں آج تک قرآن حکیم نہیں پڑھ سکا۔ میری عمر 88 سال کی ہو چکی ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ یقیناً آپ میری بات پر ہنس دیں گے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سے میرا تعارف 1955 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں دوست بن گئے تھے۔ یہ دوستی آج بھی قائم ہے۔ جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں اکیلا تو وہ چپ چاپ میرے قریب آ بیٹھتا ہے، پھر میں اسے اپنے دکھ درد سناتا ہوں اور وہ چپ چاپ سنتا ہے، سراپا ہمدردی بن کر مجھے حوصلہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے باوجود ابھی تک مجھے علم نہیں ہے کہ اللہ نے بندے کے نام کیا کیا پیغام بھیجے ہیں، کیا کیا احکامات جاری کیے ہیں، اس لیے کہ میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا۔ یقین جانیے میں سچے دل سے قرآن کو الہامی کتاب سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، مجھے کامل یقین ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا بھر کے سائنسدان، دانشور اور مفکر اس حقیقت کو مان لیں گے کہ اسلام واحد مذہب ہے جو دور حاضر کے لیے قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود اپنی بیوی کے جذبہ احترام کی وجہ سے میں نے آج تک قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کر سکا۔ میری بیوی ایک نیک خاتون ہے، وہ باقاعدہ نماز پڑھتی ہے۔ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو وہ سارا دن جذبہ تعسف میں مبتلا رہتی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بلا ناغہ تلاوت کرتی ہے۔ قرآن کریم کے لیے اس کے دل میں بڑا جذبہ احترام ہے۔ وہ قرآن کریم کو ریشمی جزدان میں ملفوف رکھتی ہے، ایک نہیں 2-3 جزدانوں میں۔ وہ قرآن حکیم کو الماری کے سب سے اونچے خانے میں رکھتی ہے۔ درمیانے خانے میں رکھ دیا جائے تو وہ اسے احترام کے منافی سمجھتی ہے۔ اگر میں قرآن کو میز پر رکھ دوں تو وہ ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے میز کوئی پاکیزہ جگہ نہیں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کو سرہانے تلے رکھوں اور بیڈ بک کی طرح سے پڑھوں۔ بیڈ بک ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جسے آپ سرہانے تلے رکھتے ہیں، جب بھی فارغ ہوئے لیٹے تو کھول کر پڑھ لی، باقاعدگی سے سلسلہ وار نہیں بلکہ جہاں سے کھلی وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا۔
نوجوانی میں عام طور پر لڑکے لڑکیاں سرہانے تلے شعر و سخن کی کتابیں رکھتے ہیں۔ جب بھی فارغ ہوئے کتاب کھولی اور رومانی دنیا میں داخل ہو گئے۔ سنجیدہ قسم کے لوگ مشاہیر کے اقوال کو بیڈ بک بناتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم کو بیڈ بک بناؤں، کیونکہ میں اسے کتاب دانش سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے قرآن پڑھوں، لیکن کیا کروں، میری بیوی اس کی اجازت نہیں دیتی۔